سوچئے، ایک طرف 1000 کے قریب مسلح لشکر، دوسری طرف صرف 313 کمزور مگر مومن افراد۔ ایک طرف جنگی ساز و سامان، اور دوسری طرف محدود ہتھیار اور چند گھوڑے۔ ظاہری طاقت کے حساب سے نتیجہ بالکل واضح نظر آتا تھا، مگر پھر اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ قرآن نے اس دن کو ایک خاص نام دیا، یوم الفرقان، وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیا گیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ مکہ میں ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا اور ان پر ظلم کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک خبر مدینہ پہنچی۔ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مکہ والوں کے ظلم کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 313 صحابہ تھے۔ وسائل محدود تھے، صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ۔ بہت سے صحابہ باری باری ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، لیکن اس کے دلوں میں ایمان کا سمندر موجزن تھا۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی حرکت کا علم ہوا، اس نے فوراً مکہ کی طرف پیغام بھیجا۔ قریش نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ تقریباً 1000 جنگجو، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ہتھیار بھی اور جنگ کا تجربہ بھی۔ یہ لشکر صرف قافلے کو بچانے نہیں نکلا تھا، ان کا اصل مقصد تھا مدینہ جا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ ادھر مسلمانوں کو بھی خبر مل گئی۔ اب معاملہ ایک قافلے کا نہیں رہا تھا، اب سامنے ایک بڑا لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار نے بھی جواب دیا، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ میدان کا انتخاب کیا۔ پانی کے کنووں کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ قائم کروایا۔ اسی خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ ایک نبی کا درد تھا اور ایک امت کی بقا کی فریاد تھی۔ اسی دوران قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ 17 رمضان کی صبح طلوع ہوئی۔ میدان بدر خاموش تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، قریش کا لشکر کئی گنا بڑا تھا، لیکن ایک فرق تھا، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پر یقین تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کروائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں اور دشمن کی طرف پھینک دیں۔ یہ ایک علامتی لمحہ تھا۔ قرآن بعد میں بتاتا ہے، اور تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں قریش کے 3 نامور جنگجو میدان میں آئے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ میدان میں اترے،
اور چند ہی لمحوں میں قریش کے وہ جنگجو شکست کھا گئے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ قرآن سورۃ الانفال میں بتاتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ میدان بدر میں ایک عجیب منظر تھا۔ چھوٹی سی جماعت لیکن ایمان میں مضبوط۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ قریش کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے کہا یوم الفرقان، وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ظاہر ہو گیا۔ غزوہ بدر ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ تعداد یا طاقت سے نہیں آتی۔ اصل طاقت ایمان، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ بدر کے مجاہدین کمزور نہیں تھے، وہ اللہ کے سچے بندے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں، عدل اور سچائی پر قائم رہیں، تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ بدر کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے، جب انسان اللہ پر سچا یقین رکھتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔